میں آپ کو ایک اور بات بتلاؤں حضرت امام اعظم کے بارے میں. آپ کا نام ہے نعمان، اور نعمان کس کو کہتے ہیں؟ جگر کا خون جو کہ پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے اور بندہ سلامت رہتا ہے. یہ نعمان عربی اس کا معنی یہ ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ نور اللہ نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محدث بصیر پوری، ٹھیک ہے، بصیر پور شہر میں آج بھی ان کا مزار اقدس موجود ہے. آپ کے بیٹوں نے جب شام میں گئے زیارات کے لیے تو آپ نے وہاں پر کتاب لکھی. اس کتاب سے میں یہ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حضرت لقمان کو علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن میں ہے 21ویں پارے میں ہے، سورہ لقمان پوری موجود ہے، حضرت لقمان کو ایسی دانائی و حکمت عطا فرمائی تھی، اگر گندم کا ایک بورا ان کے سامنے کھول دیا جائے تو ہر دانے کو اٹھاتے اور ہر دانے کے بدلے وہ ایک نسخہ بتا سکتے تھے. اللہ نے ایسی حکمت حضرت سلیمان کو عطا فرمائی تھی. نبی پاک میں دل میں پیدا ہوا، اللہ میری امت کو بھی کوئی ایسا بندہ عطا کرے. تو حضرت جبرائیل پھر آئے، فرمایا یا رسول اللہ، انہیں لقمان ملا تھا، اللہ نے آپ کو نعمان عطا فرما دیا. امام اعظم، فرمایا ان کی کیا شان ہوگی؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام کو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، حضور ان کی یہ شان ہوگی، اگر ان کے سامنے گندم کا بورا کھول دیا جائے تو ہر دانے کے بدلے میں امت کو ایک مسئلہ بتا سکتے ہیں. یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. تو میرے عزیز، حضرت امام اعظم سبحان اللہ. اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی کہہ دوں، توجہ ہے حضرات آپ کی؟ ادھر دیکھیے، بعض لوگوں نے تعصب کی وجہ سے یہ کہا کہ امام اعظم کو 13 یا 17 حدیثیں آتی تھیں. استغفر اللہ. یار، جو بندہ تابعی ہو، صحابہ کی زیارت کرے، صحابہ کا شاگرد ہو اور ڈائریکٹ بیان کرے، یہ کہے کہ میں نے سنا انس بن مالک سے، انس بن مالک نے سنا نبی سے، یعنی اتنا قریبی زمانہ پایا اس نے نبی پاک علیہ السلام کا، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ 17 حدیثیں آتی ہیں. افسوس ہے کہ نہیں ہے؟ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو علمی حوالے سے بتاتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے. امام بخاری، یہ جو بخاری لکھی گئی ہے نا، یہ یاد رکھے، آپ حیران ہو جائیں گے، امام اعظم کے فوت ہونے سے 150 سال بعد لکھی گئی ہے. کتنے سو سال بعد ہے؟ کم و بیش 150 سال بعد. اچھا، اس بخاری شریف میں جو حدیث بیان ہوتی ہے نا، اس کی کیٹاگریاں ہوتی ہیں کہ یہ حدیث کی سند میں کتنے بندے ہیں. کئی حدیثیں ہوتی ہیں جن کی سند میں 3 بندے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ثلاثیات. اور کئی حدیثیں ہوتی ہیں جن کی سند میں 4 بندے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رباعیات. سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے بندے ہوں گے اس حساب سے کہا جائے گا. پوری بخاری میں 22 حدیثیں وہ ہیں، 22 جن میں 3 واسطے ہیں نبی پاک سے اور امام بخاری تک، 3 واسطے. اور یہ بڑی بات ہوتی، کتنے قریب ہو کے بندہ بات نبی پاک کی سنے اور آگے بیان کرے، یہ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے محدثین کی دنیا میں. یہ جو 22 حدیثیں ہیں نا 3 واسطوں والی، ان میں سے 20 حدیثیں امام اعظم کے شاگردوں سے امام بخاری نے لے کر پھر روایت کیا ہوا ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی 17 والے کا جنازہ تو یہاں ہی نکل گیا. نہیں توجہ فرما رہے؟ یعنی 20 حدیثیں امام بخاری نے وہ لکھی ہیں جن پر امام بخاری ناز کرتے ہیں کہ اس میں صرف 3 واسطے ہیں، اور دیکھو میں نے نبی پاک سے کتنا قریب ہو کے بات سنی ہے. اور وہ جو 22 ہیں ان میں سے 20 امام اعظم کے شاگردوں سے لی ہوئی ہیں. اور دوسری طرف آ جائے امام اعظم کی بات. امام اعظم کی کتاب کا نام ہے مسند امام اعظم. آپ اس کو ذرا کھول کے دیکھیں. اس کتاب کے اندر یہ جو 3 واسطوں والی روایتیں ہیں یہ بہت کم ہیں، صرف 2 واسطوں والی. سنائیات اس کو کہتے ہیں، سنائی حدیث. امام اعظم کہتے ہیں میں نے سنا عبداللہ بن اوفا سے، انہوں نے سنا نبی پاک سے. یعنی امام اعظم کا علم حدیث کا کمال یہ ہے، امام بخاری کی پوری بخاری میں 3 واسطوں والی جو حدیثیں 20 تو امام اعظم کے شاگردوں والی ہیں. رہ گئی بات امام اعظم کی، تو امام اعظم کے پاس جو روایات موجود ہیں وہ تو اکثر ہیں ہی 2 واسطوں والی، یعنی اتنا قریب ہے نبی پاک کے. پھر بھی یہ کہا جائے کہ ان کو حدیث نہیں ہے. میں نے کہا مسند امام اعظم اٹھا کے دیکھ، تجھے پھر پتہ چلے حدیثیں کتنی ہیں.
اب یہ دوسری بات. اب تیسری بات بھی سماعت فرمائیے, توجہ ہے حضرات آپ کی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا یہ کمال ہے, آپ جب بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں یاد رکھ لیجئے یا قرآن سے یا حدیث سے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں بسا اوقات ہمیں پتہ کیا کہتے ہیں. ادھر دیکھیے, آج کل کا یہ ایک فتنہ ہے اور اس کو ہم نے حل کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں حدیث پڑھتا ہوں اور تم کہتے ہو امام اعظم نے یہ کہا ہے. تم اپنے امام کی بات پہ کرتے ہو اور میں حدیث کی بات کرتا ہوں. یہ اعتراض ہے نا. اب اس کا جواب سنیے. میں نے کہا میں اوپن چیلنج کرتا ہوں کسی بھی مائی کے لال کو, امام اعظم کا ایک مسئلہ ثابت کر دے جو قرآن کے مطابق ہو یا حضور کے فرمان کے مطابق نہ ہو. آپ ثابت کر دے کہ یہ قرآن کا مخالف ہے یا حدیث کا مخالف ہے. جی ہم یہ تو نہیں ثابت کر سکتے. تو میں نے کہا پھر ماننا پڑے گا امام اعظم نے جو لکھا ہے یا قرآن سے لکھا ہے یا حدیث سے لکھا ہے. پہلی بات, ایک منٹ, آپ کو اوپن چیلنج ہے, آپ ایک مسئلہ امام اعظم کا بتا دیں جو قرآن کے مخالف ہے یا حدیث کے مخالف ہے. نمبر ایک. نمبر دو, امام اعظم کی بات ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں, ہم دکھانا ہماری ذمہ داری. امام اعظم نے ایک نہیں پتہ نہیں کتنی جگہوں پر فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں جب بھی میں کوئی مسئلہ لکھنے کا ارادہ کرتا ہوں سب سے پہلے قرآن دیکھتا ہوں, قرآن میں مل جائے تو سبحان اللہ, اگر نہ ملے تو پھر حدیث دیکھتا ہوں, اگر حدیث میں مل جائے تو سبحان اللہ, اگر نہ ملے تو پھر صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھتا ہوں, ان کے عمل کو دیکھتا ہوں, ان کے فرمان کو دیکھتا ہوں. اگر وہاں وہ مسئلہ مل جائے تو سبحان اللہ, نہ ملے تو پھر میں قرآن اور حدیث اور صحابہ کو سامنے رکھ کے پھر قیاس کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہو سکتا ہے. امام اعظم تو خود فرماتے ہیں میں قرآن و حدیث کے باہر جاتا ہی نہیں. تو اب یہ کہنا کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں اور تم امام اعظم کی بات پیش کرتے ہو, میں نے کہا امام اعظم کی بات قرآن و حدیث سے باہر ہے, ثابت تو کرنا. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟